جب صحابہ کے اندر یہ خبر پھیلتی ہے، خوشیاں کرنے والوں نوٹ کرنا، جب صحابہ کے اندر یہ خبر جاتی ہے، عبداللہ بن عباس کیا کہتے ہیں، مینو من دوہیشا وخولی تا، ایسا صحابہ کا منظر بن گیا جس طرح کے دماغ کام نہیں کرتا، کچھ نظر نہیں آتا، اور ایسے بھی تھے جو زمین پہ گرے، لم یتک القیام، کھڑے ہونے کی جرت ختم ہو گئی صحابہ میں، ایسے تھے جو خاموش ہوئے، بول نہیں سک رہے تھے، ایسے تھے کہتے ہیں اندھیرے چھا گئے۔ اور اس وقت حضرت انس کے الفاظ بھی نوٹ کر لینا، فرمایا جب اللہ کے نبی مدینہ منورہ میں آئے تو سارا مدینہ روشن ہو گیا، جب دنیا سے گئے اسلیمہ سارے مدینے میں اندھیرا چھا گیا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افإن مت فهم الخالدون۔ ہر قسم کی تعریف اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام کی ذات گرامی کے لیے، درود و سلام ہو رسول معظم رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس مطہر پاکیزہ ذات گرامی کے لیے۔ میں سب سے پہلے تو ادارہ فروغ قرآن کی انتظامیہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جنہوں نے اتنے بڑے جید علماء کے درمیان مجھ جیسے ایک طالب علم کو بھی دعوت دی۔ آپ احباب کافی دیر سے تشریف فرما ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کا آنا سننا قبول و منظور فرمائے۔ انسان کتنا بڑا کیوں نہ ہو، کتنا طاقتور کیوں نہ ہو، کتنا عظیم کیوں نہ ہو، میں جہاں تک سمجھتا ہوں اگر اس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اور خوف نہیں ہے تو بندے کی عظمت بھی ختم ہو جاتی ہے، بندے کی ولایت بھی چلی جاتی ہے، بندے کی روحانیت بھی چلی جاتی ہے۔ عبادت
جو ہم کرنے جا رہے ہیں، اگر ہمارے دل میں اللہ کا خوف ہے اور یہ ڈر ہر وقت رہنا چاہیے کہ کسی وقت، کسی لمحہ، کسی ٹائم بھی ہمیں بلاوا آ سکتا ہے، کسی وقت، کسی لمحہ، کسی ٹائم بھی ہمیں بلاوا آ سکتا ہے، ہم نے اس جہاں کو چھوڑ کے جانا ہے۔ جب یہ ڈر ہوتا ہے پھر انسان دنیا بنانے کی نہیں سوچتا، پھر آخرت کو بنانے کی سوچتا ہے۔ جب یہ سوچ پیدا ہو جاتی ہے پھر کسی کا دل نہیں دکھاتا، کسی کو تکلیف نہیں دیتا۔ کیا پتا کس لمحہ، کس گھڑی میں نے اس دنیا کو چھوڑ کے چلے جانا ہے۔ ہمارے لیے اس معاملے میں سب سے بڑے جو کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے نمونہ قرار دیا وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ جب ہم ان کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو آپ اندازہ کریں کہ آپ کے دل میں کتنی فکر ہے کہ کسی ٹائم بھی میں نے اس جہاں کو چھوڑ جانا ہے، اور قرآن کریم نے تو یہ وعدے کر دیا ہے، نبی ہو، ولی ہو، پیر ہو، پیغمبر ہو، سب کے لیے ایک ہی حکم لگا دیا، کل نفس ذائقۃ الموت وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ زور سے بولیں۔ یہ اصلاحی اجتماع ہے اور جنت میں درخت لگانے کا اجتماع ہے، مانتے ہو کہ نہیں؟ اس لیے آئے ہو نا کہ جنت ملے۔ اور جو ہمارے ڈاکٹر حضرات ہیں ہم ان سے بھی کہتے ہیں کہ جنت میں درخت سبحان اللہ پڑھنے سے لگتا ہے انشاءاللہ۔ یہ ذہن میں رکھیں، کتنا بھی کوئی ہے اگر اس کے تصور میں یہ نہیں ہے نا کہ اس نے دنیا چھوڑ کے جانا ہے تو وہ ناکام ہے۔ کامیابی کا معیار یہی ہے کہ وہ ڈرے اور جہنم سے بچ جائے۔ موت تو اٹل فیصلہ ہے، اور جب ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں بڑے افسوس سے کہا جاتا ہے جو رات دن اس بات کے دعوے دار ہیں کہ ہم نبی علیہ السلام سے پیار کرنے والے، محبت کرنے والے، پتہ نہیں کیا کیا کہنے والے، وہ کہتے ہیں یہ موت کے لفظ تو وہ استعمال کریں جن کا نبی دنیا سے چلا گیا ہے، ہمارا تو ہے ہی ادھر۔ وہ کہتے ہیں یہ تو باتیں وہ کریں جن کا چلا گیا ہے، ہمارا تو ہے ہی ادھر۔ اللہ کے بندو، جس پہ قرآن نازل ہوا ہے وہ خود قرآن وعدے کر رہا ہے۔ اور یہاں ایک اور بات ہے، جب ہم یہ بات کہتے ہیں یہ توہین کرتے ہیں۔ یہ کیا کرتے ہیں؟ توہین کرتے ہیں۔ یہ مقام کو نہیں جانتے، یہ مرتبے کو نہیں جانتے۔ اور میں کہتا ہوں رب کعبہ کی قسم ہے، جتنا مقام، مرتبہ، شان ہم جانتے ہیں یا بیان کرتے ہیں تیرے تصور میں بھی نہیں ہے۔ سب نبیوں کے رتبے بڑے ہیں پر ان کا رتبہ تو سب سے جدا ہے۔ کوئی لفظوں سے کیسے بتائے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے۔ ہم نے قرآن سے یہ سیکھا ہے فقط اللہ ہی ان سے بڑا ہے۔ بولو صلی اللہ، زور سے بولیں صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وعلی آلہ۔ بولو بولو۔ تو کہتے ہیں یہ آل پہ درود نہیں پڑھتے، یار ہم سے زیادہ کون پڑھتا ہے؟ ہمارا تو بچہ بھی
دن ہوتا ہے 8 بجے کتاب حدیث کی ہاتھ میں ہوتی ہے, پڑھنے جا رہا ہوتا ہے, پڑھانے والا بھی کہتا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مرتبہ مقام تو ہم جانتے ہیں, لیکن ہم کہتے ہیں جہاں مقام ہے مرتبہ ہے, کوئی شک نہیں. رب کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. ذکر بلند ہے, مقام بلند ہے, مرتبہ بلند ہے, لیکن جو میرے رب کا اٹل فیصلہ کل نفس ذائقۃ الموت, موت آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ آج آپ کو نظر آ رہا ہوں, کل میرا کوئی پتہ, سردار صاحب کی سرداری بھی ختم ہو جائے گی ہیں جی, اور زرداری کی زرداری بھی ختم ہو جائے گی. ہر کسی کی یاری بھی اس دن ٹوٹ جائے گی, کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. کام آئیں گے تو پھر بھی آمنہ کے لال ہی آئیں گے جو ہماری شفاعت کریں گے. اور آج وہ اعمال کر لے تو تب, اور کوئی ایسی بات نہ کرے. اللہ کے بندو, شریعت جو ثابت ہوتی ہے وہ کتاب و سنت سے ثابت ہوتی ہے, صحابہ سے ثابت ہوتی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حضرت عباس آیا کر کے کہنے لگے کائنات کے امام, رأیت فی المنام, میں نے آج کے رات ایک خواب دیکھی ہے, اس کی تعبیر آپ سے پوچھنے کے لیے آیا ہوں. میں نے یہ دیکھا ہے کہ آسمان کی طرف یہ جو زمین ہے یہ آسمان کی طرف اٹھائی گئی ہے بے اشتاد شداد, موٹے موٹے سنگلیوں کے ساتھ, رسیوں کے ساتھ باندھ کے اس کو اوپر اٹھایا گیا. میں نے آج دیکھا اللہ کے نبی, اس کی تعبیر پتا کرنا چاہتا ہوں. میرے نبی نے آگے سے جواب کیا دیا, یا امی, اے میرے چچا جی, اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کے بھتیجے کی موت آنے والی ہے, موت کا وقت قریب آ چکا ہے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک سے بتلا رہے ہیں. کوئی آج کہے یہ تو غلط مولوی کہہ رہا ہے, جب اللہ کے نبی خود فرماتے ہیں کہ میری موت کی طرف اشارہ ہے, میں دنیا چھوڑ کے چلا جاؤں گا. میں کہتا ہوں نبی کو سمجھنا ہے تو قرآن سے سمجھیے, نبی کو سمجھنا ہے صحابہ سے سمجھیے, اپنی مرضی نہ کیجیے. آج آپ کے سامنے وہ روایت بھی رکھ دیتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نا حضرت عبداللہ بن عباس کی بڑی عزت کرتے تھے, بڑی عزت کرتے تھے, قریب بٹھاتے. تو دوسرے کہتے یار عبداللہ بن عباس کو اتنی عزت. ایک دن حضرت عمر نے نا جتنے بھی بدر کے اندر شریک ہونے والے تھے نا, سمجھدار شیوخ قسم کے, سب کو بلانے کے بعد سوال کیا, بتاؤ تم اس کا کیا جواب دیتے ہو؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہو کان توابا. اور کیوں چپ ہو گیا؟ زور سے بولیں سبحان اللہ, اور ایک مرتبہ بولیں یار. فرمایا بتاؤ, کچھ بتا رہے ہیں جی اس میں استغفار کا حکم آ گیا, کچھ کہہ رہے ہیں کہ اس میں اللہ کی حمد بیان کی جائے. اب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کس کو؟ عبداللہ تو بتا تیرا کیا خیال ہے؟ کہنے لگے اس میں اللہ نے اپنے نبی کے اجل کے بارے میں بتلا دیا ہے کہ میرا نبی اس دنیا سے اب چلا جائے گا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں, صحیح بخاری کی روایت, میرا بھی یہی موقف
वाकिफ है। मेरा भी यही ख्याल है कि अल्लाह ने अपने नबी के अजल को बतला दिया है। और एक दिन अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु क्या फरमाते हैं, मैंने अपने अब्बू को देखा पहाड़ के दामन में रोए जा रहे थे। मैंने देखा, जब रोते हुए देखा मैंने कहा अब्बू जी क्या बात है, क्यों रोते हो? फरमाया रब का पैगाम आ गया, अल्लाह ने वादे कर दिया। क्या वादे किया? अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, अल्लाह मुझे तौफीक दी ना तो तुम्हें ये ला करके दूंगा। यार स्पीकर आगे वाला नहीं है जिधर लगता है बंदा तकरीर करे या इनू संभाले। यार अल्लाह हिदायत अता फरमाए इनू। यार वो मैक लगाओ यार, बुला लेते हो पर मजा नहीं आता इस तरह। ये देखो ये कभी इधर जा रहा है कभी उधर जा रहा है। यार फरमाया इस आयत को अल्लाह ने नाज़िल किया है, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। इस्लाम मुकम्मल, जब इस्लाम मुकम्मल हो गया तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब दुनिया से चले जाएंगे। उमर इस वजह से रोते हैं, कभी मैं सिद्दीक को रोते हुए देखता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया छोड़ के चले जाएंगे और फिर मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना मौक़िफ़ भी सुन लेना। अल्लाह के रसूल मुआद बिन जबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को रवाना करने के लिए आए। जब अल्लाह के नबी रवाना करने के लिए आए, अलविदा कर रहे हैं, बड़े प्यारे अंदाज से अलविदा करते करते फरमाया या मुआद, ऐ मुआद मेरी ये बात भी नोट कर ले, मेरी बात को नोट कर ले। मुमकिन है जब तू यहाँ आए दोबारा फतमुर्रु अला मस्जिदी व कब्री, मुमकिन है तू आए मेरी मस्जिद के पास से तो गुजरेगा, मेरे कब्र के पास से गुजरेगा तो मुझे ना पाएगा। मुआद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फिराक की वजह से रोना शुरू कर दिया। अल्लाह के नबी खुद फरमाते हैं जब तू आएगा मेरी मस्जिद तो होगी, मेरी कब्र भी होगी, लेकिन मुझे नहीं पाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर जहानों का सरदार दुनिया को छोड़ के जा रहा है तो आप और मैं किस चक्कर में हैं, हमें इस मसले को समझना होगा। और हिज्जतुल विदा के मौके पे कायनात के इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, लोगों खुदू अन्नी मनासिकाकुम, मुझसे हज के मामलात सारे सीख लो, हज के मामलात सीख लो। आगे अगली बात नोट करना, फरमाया मुमकिन है ला अहुज्जु बादा हज्जियादा, मुमकिन है इस हज के बाद मैं हज ना कर सकूं, मुमकिन है इसके बाद मैं ना आऊं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमा रहे हैं कि मैं दुनिया से चला जाऊंगा। और अम्मी जी आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा क्या फरमाती हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया से चले गए, मैंने फातिमा से जाकर के कहा, फातिमा जी मुझे जरा ये बतला देना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी दिन आपके कानों में कुछ अल्फाज कहे थे, जब अल्लाह के नबी ने सरगोशी तेरे साथ की थी तुझे क्या कहा था? और फातिमा वो हैं जिनके बारे में अम्मी जी आयशा सिद्दीका फरमाती हैं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुशाबे मैंने किसी और को नहीं देखा। फातिमा सलामुल्लाहि अलैहा इतनी नबी अलैहिस्सलाम की मुशाबे। फरमाया फातिमा जी जब अल्लाह के नबी ने आपके कान में कुछ कहा था तो तूने रोना शुरू कर दिया था। फिर अल्लाह के रसूल ने कोई बात कही,
پھر تیرے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی، مجھے بتاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ فرمایا مجھے یہ کہا تھا کہ اب میں دنیا سے جانے لگا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے جانے کے بارے میں خبر دے دی، اور پھر یہ فرمایا کہ میرے خاندان میں سب سے پہلے جس کی ملاقات ہوگی وہ آپ ہی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کیا کہتی ہے؟ آگے ذرا چل ذرا سننا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری دن ہے، نوٹ کرنا۔ دروازہ کھٹکا، دروازے پہ گئے، ایک روایت میں آتا ہے صرف آواز آئی کہ میں گھر میں آنا چاہتا ہوں، ایک روایت ہے جس میں ہے کہ رجل فقیر یستأذن، فقیر آدمی اجازت چاہتا ہے گھر آنے کی۔ امی جی نے فرمایا اللہ کے نبی آرام میں ہے، واپس چلا جا۔ وہ واپس چلا گیا، دوبارہ آیا، پھر واپس کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے امی فاطمہ نے باز کی، کوئی دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، آپ سے ملنا چاہتا ہے، کوئی آپ سے ملنے کے لیے کوئی بندہ آیا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹا میرے دروازے پہ کوئی ملاقات کے لیے صحابی نہیں آیا، عربی نہیں آیا، کوئی فقیر نہیں آیا، میرے دروازے پہ ملک الموت آیا ہے، میرے دروازے پہ وہ آیا ہے۔ ذرا دیکھ، ذرا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی کیفیت کو دیکھ، پھر تو منا 12 کی تاریخ کو، کیونکہ میرا موقف یہ ہے میرے نبی کی پیدائش پیر کے دن کی ہے، پیر کا دن جو ہے وہ 9 ربیع الاول ہی بنتا ہے، 12 کی وفات ہے، کیونکہ جیسے اس دفعہ بھی 12 کی تاریخ آئی تو یہ کون سا دن تھا؟ جمعے کا دن تھا، نبی علیہ السلام کی پیدائش، جس لیے آپ نے کہا جس دن میں پیدا ہوا ہوں اس دن میں روزہ رکھتا ہوں۔ آپ نے اس طرح کی خوشی کرنی ہے تو روزہ رکھ، روزے سے بھاگتا ہے۔ اور ابھی تو عجیب انداز آ گیا، اللہ معاف کرے، حورے بھی بازار میں لے کر کے آگے، اور اس دفعہ یہ بھی دیکھا گیا کہ لڑکے کو برقع پہنایا ہوا ہے۔ یارو اللہ کا خوف کرو، رب کو جواب نہیں دینا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنی موت یاد نہیں ہے کہ ہم نے دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے، یہ کسی کے تصور میں نہیں ہے۔ اگر یہ یاد ہو تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ الفاظ یا ابتا ہو، اے میرے بابا واقربا، میرے بابا کی تکلیف، امی جی فاطمہ پھر نہ روتی، اور امی جی عائشہ صدیقہ کے الفاظ بھی نوٹ کرنا، توفی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی بیتی وفی یومی والرأس بین سحری و نحری وفی روایت والرأس بین حاکنتی و ذاکنتی۔ جب اللہ کے رسول پڑھ رہے تھے اللہم رفیق الاعلی، اللہم رفیق الاعلی، فرمایا گھر بھی میرا، دن بھی میرا، باری بھی میری، میری گود میں سر رکھا ہوا تھا، میرے سینے کے پاس آپ کا سر تھا جب آپ کی روح پرواز کر جاتی ہے، میرے نبی کا گھرانہ تو مجھے روتا ہوا نظر آتا ہے۔ ارے جی تاریخ کو تو خوشی کرتا ہے جناب صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 12 کی تاریخ کو مدینے شہر میں نہیں تھے بلکہ حوالی کی سائڈ پہ جہاں دوسری بیوی رہتی تھی وہاں تھے۔ وہاں سے جب واپس آئے شہر کے اندر داخل ہوئے، ایک معصوم بچہ روئے جا رہا ہے، معصوم بچہ روئے جا رہا ہے۔ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے سے نیچے اترے، اسے اپنے سینے سے لگایا، پیار کیا۔ صدیق سمجھنے لگے شاید بچے کو پتہ نہیں کیا پریشانی بن گئی ہے، بچے کو اٹھایا، چوما، سوال کیا بیٹا کیوں اتنا زیادہ رو رہا ہے؟ بچے نے روتے ہوئے جواب دیا مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول دنیا سے رخصت ہو گئے، اللہ کے رسول دنیا سے چلے گئے ہیں۔ اور پھر جناب صدیق
روتے ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حجرہ مبارک امی جی عائشہ صدیقہ والے حجرہ میں گئے. چادر پڑی ہوئی ہے, چادر اتار کے بوسہ لیا بین عینی, یہاں سے پیشانی کا بوسہ لینے کے بعد فرمایا میرے اللہ نے اب آپ پہ دو موتوں کو جمع نہیں کیا, ایک ہی موت آنی تھی جو آ چکی ہے. میرے نبی کے صحابہ کو تو ذرا دیکھنا. اور آگے چل ابن رجب نے لکھا, عبداللہ بن عباس کے الفاظ پہ نوٹ کرنا, جب صحابہ کے اندر یہ خبر پھیلتی ہے, خوشیاں کرنے والوں نوٹ کرنا, جب صحابہ کے اندر یہ خبر جاتی ہے, عبداللہ بن عباس کیا کہتے ہیں, مینو من دوہیشا وخولی تا, ایسا صحابہ کا منظر بن گیا جس طرح کے دماغ کام نہیں کرتا, کچھ نظر نہیں آتا. اور ایسے بھی تھے جو زمین پہ گرے, لم یتکل قیام, کھڑے ہونے کی جرت ختم ہو گئی صحابہ میں. ایسے تھے جو خاموش ہوئے, بول نہیں سک رہے تھے, ایسے تھے کہتے ہیں اندھیرے چھا گئے. اور اس وقت حضرت انس کے الفاظ بھی نوٹ کر لینا, فرمایا جب اللہ کے نبی مدینہ منورہ میں آئے تو سارا مدینہ روشن ہو گیا, جب دنیا سے گئے اسلیمہ سارے مدینے میں اندھیرا چھا گیا. پھر اس دن مدینہ منورہ کی یہ کیفیت بن گئی. اور تو خوشیاں کرتا ہے اس تاریخ کو. میں عرض کرنا چاہتا ہوں اپنے عقیدے کو درست کرنا ہوگا, اس لیے کہ اگر عقیدہ درست نہیں ہے جتنے مرضی بھی کوئی اعمال کر کے آ جائے ان اعمال کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور ابن عباس کے الفاظ نوٹ کرنا, وہ دن ایسا تھا میں نہیں جانتا, ان کے الفاظ ہیں, کہا کسی بندے نے پانی کے گھونٹ کو بھی اپنے حلق سے نہیں اتارا تھا. اور صحابہ کی کیفیت یہ ہے کہ جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روانہ کرنا تھا, آپ کا نماز جنازہ نہیں پڑھا گیا. آپ کا کیا کیا, 10 بندے داخل ہوتے, اللہ کے نبی پہ درود پڑھتے, اللہ کے نبی پہ درود پڑھتے. عشرہ کے الفاظ ہیں, ارسالن, ٹولیوں میں آتے, آ کر کے درود پڑھتے اور چلے جاتے. اور عبداللہ بن عباس کے الفاظ نوٹ کرنا, فرمایا جب حجرے سے باہر آ رہے تھے ہم نے دیکھا صحابہ کے سینوں پہ اس طرح پانی تھا, اس طرح پانی تھا جس طرح آسمان سے بارش نازل ہوتی ہے, سینے بھیگ جاتے ہیں. اس طرح صحابہ رو رہے تھے. پہلے مہاجر بلکہ اپنے کے رشتہ داروں نے پہلے اندر جا کر کے آپ پہ درود و سلام پڑھا, پھر مہاجرین نے, پھر انصار نے, پھر اس کے بعد ایک روایت میں آتا ہے اس کے بعد ادخلا, پہلے الرجال پھر النساء, پھر عورتوں کو داخل کیا گیا کہ یہ بھی پڑھ لیں. ثم الصبیان, پھر بچوں کو بھیجا گیا. ثم موالی, پھر ان کو جو غلام تھے آزاد ہوئے, مسلمان ہوئے. پھر انہوں نے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ آ کر کے سلام بھیجا. اور میں عرض کرنا چاہتا ہوں اگر صحابہ کی یہ کیفیت تھی اس دن, مجھے یہ بتا تو خوشی کرتا ہے ان کی غمی کو کون دیکھے گا. اور یہ ثابت کریں, ملا زور لگا کے ثابت کریں کہ بلال نے مدینہ منورہ کیوں چھوڑا تھا. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈاکٹر صاحب مدینہ منورہ کیوں چھوڑا تھا. مدینہ چھوڑ کے آپ بخلت شہر کے اندر چلے گئے, اس وجہ سے کہ اب مجھے کائنات کے امام نظر ہے. کہتا ہے ہم تو دیکھتے ہیں, تمہاری آنکھیں دیکھنے والی نہیں. اللہ اللہ 5 وقت کی نماز پڑھتا نہیں, یہاں بیٹھ کے اللہ کے رسول کو دیکھ رہا ہے. یہ کیا فلسفہ ہے. اللہ سے ڈرو, آپ نے اپنے نبی کی ابھی تک پہچان نہیں کی ہے. نبی کے مقام کو سمجھیے, رب کا مقام الگ ہے, نبی کا مقام الگ ہے, نبی کی شان ہے. رب چاہے آپ اشارہ کریں درخت چلنا شروع کر دے تو میرے نبی کے ہاتھ کا معجزہ ہے.
آپ اشارہ کریں چاند کے 2 ٹکڑے بن جائیں تو یہ معجزہ ہے، لیکن کوئی یہ کہہ دے کہ نہیں آپ بھی اسی طرح سے زندہ ہیں تو میں قرآن کی آیات کو کہاں لے کر کے جاؤں؟ کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ کہاں لے کر کے جاؤں قرآن کو؟ جب صدیق کی عرض کر رہا تھا بات، آپ آ گئے، آپ نے دیکھا۔ عبداللہ بن عباس ہی کہتے ہیں منہم من انکرا بموت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے بھی تھے جو انکار کر رہے تھے، ان میں عمر تھے، تلوار پکڑی اور اعلان کر رہے ہیں ما مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صدیق آئے، فرمایا عمر جی بیٹھ جاؤ، عمر جی بیٹھ جاؤ۔ عمر بیٹھے نہیں کیونکہ صحابہ کے اس دن ہوش الگ ہو گئے تھے پریشانی میں۔ صدیق نے پھر اعلان کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا اعلان کیا؟ من کان یعبد منکم محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا يموت۔ عقیدہ حیات النبی رکھنے والے سن لیں، وہ جو یہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عبادت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم اس کی عبادت کرتے ہیں، تو وہ سن لے صدیق نے اس دن اعلان کر دیا تھا، وہ نوٹ کر لیں جو ان کو الہ کا درجہ دینا چاہتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا سے چلے گئے، وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ سن لے اللہ کو موت نہیں آئے گی۔ اور ساتھ ہی یہ قرآن بھی پڑھ دیا وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقلب عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے رسول ہیں، یہ غور کر لیجئے ذرا۔ آپ سے پہلے بھی بڑے رسول چلے گئے۔ افَإِن مَّاتَ، پس اگر آپ کو موت آ جائے یا آپ کو میدان جنگ کے اندر شہید کر دیا جائے، انقلبتم علی اعقابکم، کیا تم اپنے دین سے پھر جاؤ گے؟ اور جو ایسا کرے گا اپنا ہی نقصان کرے گا۔ صدیق قرآن پڑھ رہے، فاروق کے ہاتھ سے تلوار زمین پہ گر جاتی ہے، بیٹھ گئے، فاروق بیٹھ گئے، آنکھوں سے آنسو آ گئے، سمجھ گئے کہ واقعی جو صدیق پڑھ رہا ہے وہ صحیح پڑھ رہا ہے۔ عمر فرماتے ہیں ہم نے سمجھا اللہ نے ابھی ابھی قرآن نازل کیا، ابھی ابھی قرآن آیا ہے۔ اللہ کے بندوں، میرے نبی نے فرمایا تھا اگر تمہیں کوئی مصیبت آ پہنچے، کوئی تکلیف آ پہنچے تو میری موت کی مصیبت کو یاد کر لینا، یہ سب سے بڑی تمہیں تکلیف ہوگی، تمہاری تکلیفیں میری موت کی وجہ سے ختم ہو جائیں گی۔ ہمیں پتا چلا اللہ کے نبی نے خود اعلان کیا میں دنیا چھوڑ کے چلا جاؤں گا، میرے پیغمبر نے خود فرما دیا میں دنیا چھوڑ کے چلا جاؤں گا۔ کبھی آپ صدیق کو امامت پہ کھڑا کرتے ہیں
غور کر، کبھی آپ مسجد میں آ کر کے اعلان کرتے ہیں، بہت بڑی دلیل ہے، مسجد میں آئے اس وقت آئے، بخاری کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ ہٹایا، صحابہ نماز میں تھے، صحابہ کہتے ہیں بخاری کی روایت ہے ہمیں فتنہ لاحق ہونے لگا، اللہ کے نبی پیچھے ہٹ گئے۔ دوسری روایت نے وضاحت کی، اللہ کے نبی نے ارادہ فرمایا آپ کو مسجد میں لایا جائے، اللہ کے نبی کو ایک طرف سے حضرت عباس نے پکڑا، دوسری طرف سے جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پکڑا، مسجد میں لے کر کے آ گئے۔ جب سلام پھر گیا میرے نبی نے بیٹھ کے نماز ادا کی، سلام پھر گیا تو آپ نے اعلان کیا ہے کوئی مجھ سے بدلہ لینے والا ہے، کوئی مجھ سے بدلہ لینے والا، بدلہ دے دوں، آؤ کوئی ہے؟ فقام رجل، ایک بندہ سامنے سے کھڑا ہو جاتا ہے، وہ جہانگیر آباد میں بسنے والوں، ساری رات ذکر و اذکار میں رہنے والوں، ساری رات ایک ٹانگ پہ عبادت کرنے والوں، لوگوں کا حق کھا کے پھر بھی جنت الفردوس کی تمنا کرتے ہو، لوگوں کو گالیاں دے کے پھر بھی کہتے ہو ہمیں اعلیٰ جنت چاہیے۔ دیکھ کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ آپ نے اعلان کیا، بندہ سامنے کھڑا ہو گیا، عمر عمر تیری عظمت پہ قربان جاؤں، عمر کھڑے ہو گئے، عمر او بولو، عمر کھڑے ہو گئے، عمر کا روب اتنا ہے، دتوا اتنا ہے، عمر کھڑے ہوئے، بندہ گھبرا گیا، فرمایا محلن یا عمر رک جا، اس کو کچھ نہ بول، اللہ جی آج بھی ہمیں ایک عمر کی ضرورت ہے، عطا فرما دے۔ شیطان بڑا آگے بڑھ رہا ہے، اللہ جو سے روکنا چاہتے ہیں، ایک عمر کی ضرورت ہے، ایک چاہیے، اللہ جی ہم تجھ سے مانگتے ہیں، کسی سے ہم مانگتے نہیں ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا عمر جی ذرا رک جائے، اس کو آگے آنے دے، آگے بڑا کہتا ہے اچھا جی آپ نے کہا بدلہ لے لو، بدلہ اگر دینا ہے، ان علیک قمیصن ولم یکن علی قمیصن، آپ نے قمیص پہنی ہے، میرے اوپر قمیص نہیں تھی، قمیض اتار دیجئے، قمیض اتار دیجئے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، پھر وہ کہتا ہے آپ کے ہاتھ میں چھڑی تھی، مجھے چھڑی بھی چاہیے، بدلہ پورا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا چھڑی لائی جائے، وہ آگے بڑھا، آپ نے قمیض اتار دی، پھر دوڑ کے میرے نبی سے چمٹ جاتا ہے، فَخْتَزَنَهُ ثُمَّ قَبَّلَ كَشَاهُ صلی اللہ علیہ وسلم، چمٹ جاتا ہے، آپ کے بوسے لے کے روتے ہوئے کہتا ہے واللہ ما اردت الا ھذا، اللہ کی قسم اور کوئی ارادہ نہیں تھا، صرف یہ ارادہ تھا آخری ٹائم، آخری موقع آپ کے بوسے لے لوں، پتہ نہیں دوبارہ ملاقات ہو کہ نہ ہو، آپ سے مل سکو کہ نہ مل سکو۔ اور ایسا ہی ہوا، کیونکہ بعض صحابہ نے یہ فرمایا اللہ کے نبی عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ، ایک دو حدیث سوا جنہ دا وجے گا، یہ تربیتی پروگرام ہے نا، کیوں جی تربیتی پروگرام ہے نا، آپ کو میں چھوڑ دوں گا انشاءاللہ، سننا چاہتے ہیں؟ یہ تو 4-5 ہیں صرف۔ یار یہ نعرہ تکبیر کہہ رہا ہے اور آپ پریشان ہو گئے ہیں، نعرے کا جواب تو دو نا، نعرہ تکبیر کہہ رہا ہے، اللہ کا نام لیا، پتہ تو چلے نا کہ واقعی آپ لوگوں کو محبت ہے ایسی۔ اس میں عرض کر رہا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے آپ کو پیش کیا۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آپ بقیع میں گئے، پھر ایک روایت آتی ہے کہ آپ اس کے بعد کہاں گئے، جہاں پہ احد کے اندر صحابہ کو دفن کیا تھا،
اور بعد 8 سنین 8 سال کے بعد، اور جب اللہ کے نبی وہاں پہنچے آپ نے وہاں پہ کھڑے ہو کے ان کے اوپر نماز پڑھی، جنازہ پڑھا، دعائیں کی، صلی علیہم، اور نماز پڑھنے کی دعائیں کرنے کی کیفیت یہ تھی جس طرح کوئی زندہ مردوں کو الوداع کرتا ہے۔ کرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، پھر کائنات کے امام منبر پہ تشریف لائے۔ آپ منبر پہ جب آئے آپ نے خطبہ دیا، میرے نبی کے صحابی فرماتے ہیں، عقبہ کہتے ہیں اس خطبے کے بعد میں نے آپ کو پھر منبر پہ نہیں دیکھا، آپ اس دنیا کو چھوڑ کے چلے گئے، آپ رخصت ہو گئے۔ تو جب اللہ کے رسول رخصت ہو گئے تو بتائیے کون سا محدث، کون سا فقیہ، کون سا امام، کون سا بڑا اس دنیا میں رہے گا؟ اگر رہے گا، اور جن لوگوں کا یہ عاد نظریہ ہے کہ خضر علیہ السلام دنیا میں زندہ ہے، سنو اہل حدیث کا عقیدہ، رب کعبہ کی قسم ہے، صحیح بخاری کے اندر میرے نبی کا فرمان موجود ہے کہ اس 100 سال کے بعد کوئی بھی ان میں سے زمین پہ بندہ نہیں ہوگا، 100 سال کے بعد دنیا سے وہ ختم ہو جائے گا، تو خضر کہیں اور جگہ سے آ جائیں گے علیہ السلام۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بناوٹی عقیدہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ بناوٹی عقیدہ۔ عقیدہ وہ جو قرآن دے، عقیدہ وہ جو کیا کرے؟ قرآن دے۔ عقیدہ وہ جو حدیث سے ملے، عقیدہ وہ جو صحابہ سے ملے۔ صحابہ رو رہے ہیں اور ہم خوشیاں منا رہے ہیں، اور اوپر سے کہتے ہیں کہ اہل حدیث نہیں جانتے مقام کو، ہم کہتے ہیں اللہ کی قسم سنو، رتبہ کمال سونے دا کر بے مثال سونے دا، جنت میں لے کے جائے گا پیار میرے سونے دا، رتبہ کمال سونے دا کر بے مثال سونے دا، مارا تے مارا کھا کے ہمت نہ ہارتا، سب نوکروں میں الگ ہے بلال میرے سونے دا، رتبہ کمال سونے دا کر بے مثال سونے دا، ساری ساری رات مدنی قرآن پڑھتے رہتے، امت لی رو رو دعائیں کرتے رہتے، کتنا اچا تے سچا ہے سوال میرے سونے دا، رتبہ کمال سونے دا کر بے مثال سونے دا۔ اگلی بات نوٹ کرنا ڈاکٹر صاحب آپ کی نظر کرتا ہوں، منہ نیسن بولے راضی جلیل ہو گیا، اس ویلے کی بلاوی تبدیل ہو گیا، قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام۔ زور سے بولے ذرا ایک دفعہ، منہ نیسن بولے راضی جلیل ہو گیا، اس ویلے کی بلاوی تبدیل ہو گیا، کتنا آلات بالا ہے خیال میرے سونے دا، رتبہ کمال سونے دا کر بے مثال سونے دا، جنت میں لے کے جائے گا پیار میرے سونے دا، رتبہ کمال سونے دا۔ جنت میں جانے کے لیے نبی کو سمجھ، نبی ہے کیا؟ رب کا مقام نہ دے، اس لیے کہ رب
کھاتا نہیں نبی کھاتا ہے، رب پیتا نہیں نبی پیتا ہے، رب سوتا نہیں نبی سوتا ہے، رب کی اولاد نہیں میرے نبی کی اولاد ہے۔ فرق کرنا ہوگا، رب الگ ہے، محمد الرسول اللہ الگ ہے۔ رب کیا ہوا؟ یتیم ولا یتام، اور میرے نبی نے تو جا کے ام معبد سے کہا تھا بھوک لگی ہے ام معبد کچھ ہے تو کھانے کے لیے دے دے۔ آپ کو فرق کرنا پڑے گا، اللہ ساری دنیا کو عطا کرے اس کے خزانوں میں کمی نہیں آتی ہے۔ اپنے نبی کی پہچان تو کر، مت اعتراض کر میرے اوپر۔ ہماری ایک ہی بات ہے، ہمیں منوانا چاہتے ہو قرآن پڑھو، لیکن قرآن سے الٹا استدلال نہ لو، جو حق ہے وہ بیان کرو، ہم سردار کی سرداری میں اسی ٹائم قبول کر لیں گے، ورنہ ہم نہیں جانتے نہ کسی کے تاج کو، نہ کسی کے محراب کو، نہ کسی کی پگڑی کو، نہ کسی کی گاڑی کو، نہ کسی کے ووٹ کو، نہ کسی کے نوٹ کو۔ ہم ایک ہی کہتے ہیں لوگوں، ہمیں منوانا ہے تو احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کہا تھا رب کا قرآن پیش کرو، محمد الرسول اللہ کا فرمان پیش کرو، اب ماننے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ان میں سے بنا دے۔ کن میں سے؟ سنا جس کسی نے، آخری بات، سنا جس کسی نے کلام محمد صلی اللہ، زور سے ایک دفعہ مجمع میں درود کی گونج آ جائے ایک دفعہ، صلی اللہ۔ سنا جس کسی نے کلام محمد، ہوا دل و جان سے غلام محمد، ہوا ہے نہ ہوگا میسر کسی کو، بلند اس قدر ہے مقام محمد، بلند اس قدر ہے مقام محمد، سر اور دل جھومتے ہیں خوشی سے، لبوں پہ جب آتا ہے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔